سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ عدالت نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی آئندہ سماعت تک اسپتال میں رہیں گے، میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے، بانی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ذاتی معالج موجود ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں شفا اسپتال منتقل کیا جائے، اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا فیصلے کا خیر مقدم۔ ہنرمند باصلاحیت نوجوانوں کو باعزت روزگار کی فراہمی ترجیحات میں ہے۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کے تحت روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے اقدامات یقینی بنائے جائیں، نوجوانوں اور خواتین کو ہنرمند بنانے پر توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی پر عمل درآمد پر جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ کہا ملک بھر بالخصوص بلوچستان خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی کی عمل درآمد پر پیش رفت جائزہ اجلاس ہر مہینے ہوگا۔ کلبھوشن جادو کی پاکستان میں گرفتاری بھارتی دہشت گردی اور سہولت کاری کا ثبوت ہے۔ کینیڈا سمیت مختلف ملکوں میں دہشت گردی، قتل و غارت میں بھارت ملوث ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ کہا وزیر اعظم نے بھارت کو پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ پاکستانی موقف کو عالمی پذیرائی ملی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی بے بنیاد الزام تراشی کا مؤثر جواب دیا گیا۔ عطا تارڑ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مؤثر حکمت عملی کے تحت 2017 میں ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم ہو چکا تھا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں، افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ اسرائیل امریکہ کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو سبوتاژ کر رہا ہے۔ صہیونی حکومت امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی سب سے بڑی مخالف اور رکاوٹ تھی اور ابھی ہے۔ صہیونی حکومت نے امن معاہدہ نہ ہونے، اسے ناکام بنانے اور اس کے نفاذ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا تہران میں تقریب سے خطاب۔ کہا دشمن کی ایران سے غیر مشروط ہتھیار ڈلوانے کی امید پوری نہ ہو سکی۔ جنگ مسلط کرنے والوں کو جلد ہی مذاکرات کے لیے منت سماجت کرنی پڑی۔ ایران نے بھرپور طاقت کے ساتھ جنگ لڑی، اسی قوت کے ساتھ مذاکرات بھی کیے، سفارتکاری میں کامیابی حاصل کی اور فاتح بن کر ابھرا۔ امریکہ ایران کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت میں توسیع نہیں چاہتا۔ ایرانی معاہدہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ایسا معاہدہ نہیں کریں گے جس میں ضروری سمجھتا ہیں۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ کہا ہمارا وہاں موجود ہونے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے۔ فی الحال B-2 بمبار طیاروں کے ساتھ ہم نے جو کارروائی کی تھی، اس کے بعد اگر وہ ایسا کوئی ہتھیار بناتے بھی ہیں تو اس میں بہت وقت لگے گا۔ امریکہ کے پاس واحد راستہ شکست تسلیم کرنا اور ایرانی شرائط قبول کرنا ہے۔ ٹرمپ کے بیانات تیل کی قیمتوں کو عارضی طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش ہیں۔ امریکی صدر کے خیالی تصورات میدان جنگ میں ان کی مدد نہیں کریں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل حسین محبی کا امریکی قیادت کو پیغام۔ کہا امریکیوں سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو رہی، سفارتی بات چیت کا فقدان امریکہ کی جانب سے وعدہ خلافیوں کا نتیجہ ہے۔ حوثیوں کا سعودی ارامکو ریفائنری پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ حوثیوں کے زیر انتظام خبر ایجنسی نے فوجی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ حوثی فورسز نے سعودی عرب کے جازان میں سعودی ارامکو کی ریفائنری کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے کی سعودی عرب کی جانب سے تاحال کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر اسامہ کو اس لیے فارغ کر دیا تاکہ وہ جواب نہ دے سکیں۔ کس کے دباؤ میں صرف تصویروں پر پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی؟ پولیس کی نااہلی سب کے سامنے ہے۔ یہ چاہتے ہیں ہماری زبان بند کر دی جائے، ہم چپ نہیں بیٹھیں گے۔ کراچی کے مقتول نوجوان تاجر میر رضا کے والد میر حسین کی سٹی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ میر رضا قتل کیس کی تحقیقات میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی، رات گئے تحقیقاتی کمیٹی کا فیروز آباد تھانے میں اجلاس اور جائے وقوع کا دورہ۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق میر رضا کی دونوں ہتھیلیوں پر گن پاؤڈر کی موجودگی پائی گئی۔ تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ میر رضا نے گن چلائی ہے یا نہیں۔